ایک ہفتہ صرف ایک ہفتے کے اندر ایمریٹس ایئر لائن کو $60 کروڑ بالکل $60 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اور ان کی 90% پروازیں کینسل ہو گئیں۔ مطلب ان کے جو دیو ہیکل طیارے ہیں نا، وہ پوری دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر بس پھنس کر رہ گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کسی سافٹ ویئر کے کریش ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اور نہ ہی ان کے پائلٹس نے کوئی ہڑتال کی تھی۔ دنیا کی سب سے پرتعیش اور منافع بخش ایئر لائن کا پورا آپریشن آسمان پر کھینچی گئی چند غیر مرئی لکیروں کی وجہ سے مطلب زمین بوس ہو گیا۔ اصل میں وہ جغرافیہ جو پچھلی 3 دہائیوں سے ایمریٹس کی سب سے بڑی طاقت تھا نا، جس نے دبئی کو دنیا کا ایک مرکز بنا دیا تھا، وہی جغرافیہ چند گھنٹوں کے اندر ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ صحیح۔ یہ ایویشن کی تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو میرا خیال ہے بزنس ماڈلز کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی واقعے کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر یہ سب اتنی تیزی سے کیسے ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بزنس اور لاجسٹکس کی اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھائیں، سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن بہت ضروری وضاحت کرنا چاہتی ہوں میں۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر بہت لازمی ہے۔ جی، ہمارے جو ذرائع ہیں ان میں فروری کے آخر میں ہونے والے جیو پولیٹیکل واقعات کا ذکر ہے، خاص طور پر اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے حملے۔ تو ہم اس ڈسکشن میں ان واقعات کو خالصتاً ایک بزنس اور ایویشن لینس سے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ہرگز کسی سیاسی فریق، دائیں یا بائیں بازو کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین پر ہونے والے ان سیاسی فیصلوں نے دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کے فائنینشیل ماڈل کے کیسے پرخچے اڑا دیے۔ روٹس تو پہلے بھی بند ہوتے رہے ہیں، بالکل، طوفان آتے ہیں، فوجی مشقیں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود چند گھنٹوں میں بند ہوئیں، اس نے ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ پیدا کیا جس کی مثال ایویشن انڈسٹری میں شاید ہی ملتی ہو۔ تو اس ٹائم لائن کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسا بحران نہیں تھا جو ہفتوں یا مہینوں میں تیار ہوا ہو۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ گرینچ مین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے فوراً بعد اسرائیل اور ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ صحیح۔ اور یورپ سے انڈیا یا ایشیا جانے والی پروازوں کے لیے یہ سب سے سیدھا راستہ تھا۔ ہاں، چلے یہاں تک تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ 2 ملکوں نے اپنے آسمان بند کر دیے۔ ایئر لائنز کے پاس متبادل راستے ہوتے ہیں، وہ کہیں اور سے گزر جائیں گی۔ لیکن مسئلہ ان 2 ملکوں کا نہیں تھا، مسئلہ اس کے بعد آنے والی 3 گھنٹوں کا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ صبح 9 بجے تک عراق، اردن اور لبنان نے بھی سویلین پروازوں کے لیے اپنی حدود معطل کر دیں۔ اوہ، اچھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بنیادی شمالی کوریڈور ہے نا، جو سینکڑوں طویل فاصلے کی پروازیں یورپ اور خلیج کے درمیان روزانہ استعمال کرتی ہیں، وہ پوری طرح کٹ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! اور پھر صبح 10 بجے تک قطر، بحرین اور کویت نے مکمل، جبکہ متحدہ عرب امارات نے خود اپنی فضائی حدود کی جزوی بندش کا اعلان کر دیا۔ بالکل۔ یعنی صرف 4 گھنٹے کے اندر اندر اگر ہم اسے نقشے پر دیکھیں تو یہ الگ الگ بندشیں نہیں رہیں، یہ بحریہ روم سے لے کر خلیج فارس تک ایک مستقل دیوار بن گئی۔ ایک کنٹینیوس بیریئر بن گیا۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کی سب سے چوڑی، سب سے بزی موٹر وے کو اچانک بغیر کسی وارننگ کے بلاک کر دیا جائے اور تمام ہیوی ٹریفک کو کہا جائے کہ اب آپ کچی اور تنگ پگ ڈنڈیوں سے گزر کر جائیں۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور دیکھیں، ایویشن میں آپ ٹریفک کو کہیں بھی موڑ نہیں سکتے۔ مطلب آسمان میں بھی ہائی ویز ہوتی ہیں۔ جب آپ اس مرکزی راستے کو بند کرتے ہیں جو یورپ اور ایشیا کو ملاتا ہے، جو ویسے دنیا کے مصروف ترین فضائی راستوں میں سے ایک ہے، تو جہازوں کے پاس صرف 2 ہی آپشن بچتے ہیں۔ یا تو وہ ہزاروں کلومیٹر کا چکر کاٹ کر شمال میں وسطی ایشیا کے اوپر سے گزریں، یا پھر جنوب میں بہت لمبا راستہ لے کر بحیرہ عرب کی طرف سے جائیں۔ یہاں نا ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ ایک عام انسان سوچے گا کہ ٹھیک ہے، جہاز ہوا میں ہے، اگر سیدھا راستہ بند ہے تو وہ تھوڑا سا لمبا راستہ لے لے گا۔ آخر ہوائی جہاز تو کسی بھی سمت میں اڑ سکتے ہیں نا۔
اگر 5 گھنٹے کی پرواز 7 گھنٹے کی ہو گئی تو ایئر لائن کو تھوڑا سا ایندھن کا ہی تو نقصان ہوگا. اس سے پوری ایئر لائن کیسے کولیپس کر سکتی ہے؟ یہیں پر ہوائی جہاز کی فزکس اور معاشیات کا وہ تضاد سامنے آتا ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تھوڑا سا لمبا راستہ ایویشن کی دنیا میں ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے. اچھا. ہاں، ہمارے ذرائع نے ماسکو سے دبئی جانے والی ایمریٹس کی پرواز EK-132 کی مثال دی ہے. نارمل حالات میں یہ پرواز روس اور پھر ایران کے اوپر سے ہوتی ہوئی سیدھا دبئی پہنچتی ہے، جس میں تقریباً 5 گھنٹے لگتے ہیں. بالکل. لیکن جب یہ دیوار بنی تو اس پرواز کو مشرقی یورپ کی طرف ایک بہت لمبا چکر کاٹنا پڑا. 5 گھنٹے کا سفر 7 گھنٹے کا ہو گیا. تو 2 گھنٹے ایکسٹرا اڑنے سے کیا قیامت آ گئی؟ قیامت اس لیے آئی کیونکہ ہم کسی عام جہاز کی بات نہیں کر رہے. ایمریٹس کے پاس 116 ایئر بس A380 طیارے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا پیسنجر طیارہ ہے. مطلب ایک ڈبل ڈیکر اڑتا ہوا محل سمجھ لیں. ہاں، وہ تو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں. اور اس طیارے کی بھوک بہت زیادہ ہے. یہ فی گھنٹہ 11 سے 12 ٹن ایندھن جلاتا ہے. کیا 11 سے 12 ٹن ایک گھنٹے میں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، ذرا اس کی تہہ تک جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر راستہ 2 گھنٹے لمبا ہو گیا ہے تو پرواز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اس جہاز میں 24 ٹن اضافی ایندھن ڈالنا پڑے گا. بالکل صحیح حساب لگایا آپ نے. اور آج کی قیمتوں کے حساب سے 24 ٹن ایویشن فیول کا مطلب ہے ایک پرواز پر $20,000 سے $25,000 کا اضافی خرچ. باپ رے! لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ان $25,000 کا نہیں ہے. اصل مسئلہ فزکس کا ہے. فزکس کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جہاز کوئی ٹرک نہیں ہے جس پر آپ جتنا مرضی سامان لاد دیں. ہر کمرشل طیارے کی ایک سخت حد ہوتی ہے جسے میکسیمم ٹیک آف ویٹ یا MTOW کہتے ہیں. اچھا. آپ اس حد سے 1 کلو بھی اوپر نہیں جا سکتے ورنہ جہاز اڑانی نہیں بھر سکے گا. رکیں، تو اگر آپ کو جہاز میں 24 ٹن ایکسٹرا ایندھن لادنا ہے تاکہ وہ لمبا راستہ طے کر سکے تو وہ 24 ٹن کا وزن کہیں نہ کہیں سے تو کم کرنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ میکسیمم ویٹ کی حد تو پار نہیں کر سکتے. یہ ہوئی نا بات. آپ کو وہ وزن کم کرنا پڑے گا. اور ایئر لائنز کے پاس وزن کم کرنے کے لیے صرف 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. مسافر یا کارگو. بالکل. یعنی آپ کو وہ چیزیں جہاز سے باہر نکالنی پڑیں گی جو دراصل آپ کو پیسے کما کر دے رہی ہیں. یہ تو ایک معاشی خودکشی ہے. 100%. آپ ایک طرف $25,000 کا اضافی ایندھن جلا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو شاید 100 مسافروں کی ٹکٹ کینسل کرنی پڑ رہی ہے یا پھر وہ ہائی پروفٹ کارگو اتارنا پڑ رہا ہے جو ایئر لائنز کے لیے لائف لائن ہوتا ہے. مطلب خرچہ دگنا اور کمائی آدھی. اسے ایویشن کی زبان میں ڈبل پینلٹی کہتے ہیں. آپ ایندھن صرف اس لیے جلا رہے ہیں تاکہ آپ مزید ایندھن کو اٹھا سکیں. اور یہ ایک پرواز کی بات نہیں تھی. ایمریٹس روزانہ سینکڑوں ایسی طویل فاصلے کی پروازیں آپریٹ کرتی ہے. سینکڑوں. جب آپ اس ڈبل پینالٹی کو روزانہ کی سینکڑوں پروازوں پر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایندھن اور کھوئی ہوئی آمدنی کا بل روزانہ لاکھوں ڈالرز تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں لمبا راستہ لینا معاشی طور پر ممکن ہی نہیں رہتا اور تب پروازیں کینسل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ذرائع کے مطابق ایئر لائن کی سالانہ آمدنی $33 ارب تھی. جی. اس کا مطلب ہے کہ ایمریٹس روزانہ تقریباً $9 کروڑ کما رہا تھا. وہ $9 کروڑ روزانہ کی آمدنی اچانک صفر ہو گئی. لیکن اخراجات تو وہیں کے وہیں ہیں نا. جہازوں کی اربوں ڈالر کی لیز تو دینی ہے، مینٹیننس کے بل تو دینے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین کی تنخواہیں تو نہیں رکتی. یہی وہ وجہ ہے کہ محض پہلے ہفتے میں نقصان $60 کروڑ تک پہنچ گیا. لیکن مالی نقصان تو صرف تصویر کا ایک رخ تھا. دوسرا رخ کیا تھا؟ جب پروازیں کینسل ہوتی ہیں تو وہ سینکڑوں دیوا ہیکل طیارے ہوا میں غائب تو نہیں ہو جاتے نا. انہیں زمین پر کہیں نہ کہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور اس چیز نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو قیامت ڈھائی وہ لاجسٹکس کا ایک الگ ہی ڈراؤنا خواب تھا. دبئی ایئرپورٹ یعنی DXB. یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ ایئرپورٹ عام حالات میں کسی مشین کی طرح پرفیکٹ کام کرتا ہے. مطلب سالانہ 4,40,000 طیاروں کی موومنٹ.
لیکن اس کی کامیابی اس کے رقبے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ٹائمنگ اور بہاؤ یعنی فلو کی وجہ سے ہے۔ ذرا اس کنیکٹنگ بینکس کے نظام کو تصور میں لائیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایمریٹس کا پورا بزنس ماڈل اسی کنیکٹنگ بینکس کے گرد گھومتا ہے۔ میں اسے ایک بہت ہی مصروف اور پاپولر ریسٹورنٹ کی مثال سے دیکھتی ہوں۔ گاہک آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں تاکہ میزیں صاف ہوں اور باہر لائن میں لگے نئے گاہکوں کو جگہ مل سکے۔ بالکل۔ ریسٹورنٹ کا منافع اس بات پر ہے کہ ٹیبل کتنی جلدی خالی ہوتا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ دنیا بھر سے جہاز آتے ہیں، مسافر اترتے ہیں، نیا عملہ آتا ہے، جہاز میں ایندھن بھرا جاتا ہے اور 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ جہاز واپس آسمان میں ہوتا ہے۔ یہ سسٹم فلو کے لیے بنا ہے، سٹوریج کے لیے نہیں۔ ہاں، اور سوچیں اگر اس ریسٹوروں کے گاہک کھانا کھا کر وہیں جم کر بیٹھ جائیں اور ساتھ اپنا سامان بھی وہیں فرش پر رکھ دیں تو سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ بالکل، باہر والے اندر نہیں آ سکتے، اندر والے باہر نہیں جا سکتے۔ جب فضائی حدود کی وہ دیوار بنی تو دبئی ایئرپورٹ پر بالکل یہی ہوا۔ جہازوں نے لینڈ تو کر لیا لیکن آگے کے راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ واپس ٹیک آف نہیں کر سکے۔ ایمریٹس اکیلے 250 سے زیادہ وائڈ باڈی یعنی بہت بڑے سائز کے طیارے آپریٹ کرتا ہے۔ ہاں، دبئی ایئرپورٹ کے پاس اتنے بڑے جہازوں کو ایک ساتھ پارک کرنے کی فزیکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے، کیونکہ جہازوں کو پارک کرنے کے لیے مخصوص گیٹس چاہیے ہوتے ہیں، خاص طور پر A380 کو تو ڈبل ڈیکر گیٹس اور بہت زیادہ ونگ سپین کی جگہ چاہیے۔ تو جب گیٹس فل ہو گئے تو کیا ہوا؟ جہاز ٹیکسی ویز اور رن ویز پر کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ ایئرپورٹ کی وہ سڑکیں جہاں سے ٹریفک گزرنی تھی وہ دنیا کی سب سے مہنگی پارکنگ لاٹ بن گئی۔ اور جہازوں کے اندر انسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ ایک کیسکیڈنگ فیلئر تھا۔ مطلب پہلی لہر میں ہی 20,000 سے زیادہ ٹرانزٹ مسافر دبئی کے ہوٹلوں میں پھنس گئے۔ 20,000؟ جی، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی منزل دبئی نہیں تھی، وہ صرف وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب ایئر لائن کو نہ صرف ان مسافروں کے ہوٹلز کا خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے بلکہ ایئرپورٹ کے ٹرمینلز ان لوگوں سے بھر گئے جو اگلی پرواز کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ایک ہب اینڈ سپوک ماڈل میں درمیانی ہب یعنی مرکز چوک ہو جاتا ہے نا تو پورا نیٹ ورک تاش کے پتوں کی طرح گر جاتا ہے۔ بالکل، اور اس سارے واقعے نے دبئی کے اس ماڈل کی سب سے بنیادی خامی کو بے نقاب کر دیا ہے، اور یہ خامی اس لیے بھی اتنی تشویشناک ہے کیونکہ دبئی اسی ماڈل کو مزید بڑا کرنے جا رہا ہے۔ ہم نے ذرائع میں اس نئے ایئرپورٹ کے پروجیکٹ کے بارے میں پڑھا۔ ہاں، وہ میگا پروجیکٹ۔ دبئی موجودہ ایئرپورٹ سے 40 کلومیٹر جنوب میں دبئی مکتوم انٹرنیشنل، جسے DWC بھی کہتے ہیں، بنا رہا ہے، اور اس کا اسکیل اتنا پاگل کر دینے والا ہے کہ سن کر دماغ سن ہو جاتا ہے۔ DWC کا منصوبہ ہوائی بازی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا منصوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 70 مربع کلومیٹر ہوگا۔ 70 مربع کلومیٹر؟ دنیا کے کئی باقاعدہ شہر اس سے چھوٹے ہیں۔ جی ہاں، اس میں 5 متوازی رن وے ہوں گے، 400 سے زیادہ بورڈنگ گیٹس ہوں گے، اور یہ سالانہ 26 کروڑ یعنی 260 ملین مسافروں کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ ناقابل یقین! یہ موجودہ سب سے بڑے ایئرپورٹ سے بھی دگنا سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ $35 ارب کا منصوبہ ہے جس کی تکمیل 2030 کی دہائی میں متوقع ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ $35 ارب کی یہ سرمایہ کاری اور یہ پوری اسٹریٹجی اس مفروضے پر کھڑی ہے کہ آپ پوری دنیا کے مسافروں کو ایک میگا ہب میں لائیں گے اور پھر وہاں سے انہیں باقی دنیا میں بھیجیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد کا آسمان ہی بند ہو جائے، اگر وہ جغرافیہ ہی ایک جال بن جائے، تو 400 گیٹس اور 5 رن ویز کا کیا فائدہ؟ ایک میگا ہب تبھی کام کرے گا نا جب جہاز اس ہب تک پہنچ سکیں گے۔ یہ ہے کہ اگر عالمی ہوا بازی کا نظام جیو پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنانا ایک بہت بڑا رسک ہے۔ بالکل رسک ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایمریٹس کی لیڈرشپ خود اس خطرے کو بھانپ چکی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا وہ اپنا بزنس ماڈل بدل رہے ہیں؟ خاموشی سے، لیکن بہت تیزی سے۔ دیکھیں، ایمریٹس کی پہچان ہمیشہ سے ان کے دیوا ہیکل A380 طیارے رہے ہیں۔ ہاں، وہ ڈبل ڈیکر۔ لیکن اب ان کی نئی حکمت عملی دیکھیں۔ انہوں نے 73 چھوٹے اور زیادہ مؤثر ایئربس A350-900 اور 35 بوئنگ 787 ڈریم لائنرز کے آرڈرز دیے ہیں۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب A350 اور 787 یہ تو چھوٹے جہاز ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ وہ اب صرف دیوا ہیکل جہازوں کے ذریعے لوگوں کو دبئی لانے کی ضد چھوڑ رہے ہیں؟ بالکل، یہ نئے طیارے سائز میں چھوٹے ہیں، ان میں 2 انجن ہوتے ہیں، اور یہ جدید مٹیریل سے بنے ہیں جو کم ایندھن جلاتے ہیں۔ ان طیاروں کی سب سے بڑی خاصیت ان کی رینج ہے۔ یہ کم مسافروں کے ساتھ بھی بہت طویل فاصلہ طے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی منافع بخش طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمریٹس اب مسافروں کو زبردستی دبئی لانے کے بجائے دنیا کے مختلف شہروں کو براہ راست آپس میں جوڑنے کی لچک حاصل کر رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروازیں، یعنی اگر مشرق وسطیٰ کا آسمان بند ہے تو آپ کو جہاز دبئی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آپ سیدھا لندن سے سنگاپور کی فلائٹ چلا سکتے ہیں اور اس ہب کو بائی پاس کر سکتے ہیں جو اس وقت بلاک ہے۔ تو دراصل وہ چھوٹے جہازوں کا آرڈر دے کر خود اپنے ہی $35 ارب کے میگا ہب کے خلاف ایک طرح کی ہیجنگ کر رہے ہیں۔ جی، وہ جان گئے ہیں کہ بقا صرف شارٹ کٹ پر اڑنے میں نہیں بلکہ اس صلاحیت میں ہے کہ اگر شارٹ کٹ بند ہو تو بھی آپ معاشی طور پر تباہ ہوئے بغیر لمبے راستے سے اڑ سکیں۔ یہی اس بحران کا میرا خیال ہے سب سے بڑا سبق ہے۔ حد سے زیادہ افادیت، جسے ہم ایکسٹریم ایفیشنسی کہتے ہیں، اور ایک ہی ماڈل پر حد سے زیادہ انحصار کسی بھی وقت ایک بہت بڑی کمزوری بن سکتا ہے۔ ہاں، ایمریٹس جیسی ایئر لائن کو اب لچک چاہیے، سائز نہیں، اور یہ شفٹ صرف ایمریٹس کا نہیں ہے، یہ پوری عالمی ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حالات میں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ اس ساری بحث کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمریٹس کا حالیہ بحران صرف ایک وقتی جھٹکا نہیں تھا، یہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ بالکل۔ اور چھوٹے، زیادہ مؤثر طیاروں کی طرف یہ منتقلی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایویشن کی دنیا اب غیر یقینی حالات کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ اور ہمیں ان ٹرینڈز پر نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ صرف جہازوں کے سائز کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مستقبل میں گلوبل ٹریول کس طرح روٹ ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس ڈسکشن کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات پھر یاد دلاتی چلوں کہ ہم نے جو بھی جغرافیائی یا سیاسی تنازعات کا ذکر کیا وہ خالصتاً بزنس کے تناظر میں تھا۔ جی، ہم نے صرف ذرائع میں موجود حقائق کو ایویشن لینس سے دیکھا ہے۔ ہاں، ہم کسی بھی طرح سے کوئی سیاسی سائیڈ نہیں لے رہے، اور اب سننے والوں کے لیے میں ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر شاید ذرائع میں براہ راست تو بات نہیں ہوئی، لیکن وہ اس ساری صورتحال کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچیں نا، اگر جیو پولیٹیکل عدم استحکام کی وجہ سے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایئر لائنز ان میگا ہبز کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ چھوٹی پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروازیں ہی نیا نارمل بن جاتی ہیں، تو ہماری ثقافت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ شہر جیسے دبئی، لندن یا سنگاپور جو صدیوں سے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عالمی چوراہے یعنی گلوبل کراس روڈز بنے ہوئے ہیں، جہاں ایک ہی ٹرانزٹ لاؤنج میں درجنوں قومیتوں کے لوگ ملتے ہیں، کہانیاں شیئر کرتے ہیں، ایک مشترکہ تجربے سے گزرتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ان شہروں کی اہمیت ہی ختم ہو گئی تو کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ڈیجیٹلی تو جڑی ہوئی ہوگی لیکن فزیکلی ایک دوسرے سے کٹ جائے گی؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ وہی غیر مرئی لکیریں جنہوں نے آسمان کے راستے بانٹے، کیا وہ آخرکار ہمیں بھی اپنے خول میں بند کر دیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے اتنا ہی۔